بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، میرے ہم وطن پاکستانیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خوشی کے دیپ جلاؤ، موسم ہے آزادی کا، مل کر سارے جشن مناؤ، موسم ہے آزادی کا۔ میرے ہم وطن پاکستانیوں، 14 اگست 1947 کو شہداء کے اس عظیم خون کی بدولت ہمیں ایک ایسا ملک ملا، ایک ایسی مملکت ملی کہ جس مملکت کی بنیاد توحید پر رکھی گئی اور جس مملکت کی پہچان لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا۔ پاکستان وہ عظیم ملک ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم آزادی کا جشن منائیں، جب بھی ہم 14 اگست میں اپنے اس عظیم ملک میں رہ کر ایک سکون کی سانس کو محسوس کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان عظیم شہداء کو سلامی پیش کریں کہ جن عظیم شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمیں اس قدر عظیم مملکت نصیب ہوئی کہ جو اپنے وجود کے اعتبار سے پاکستان کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، ہم کروڑوں مرتبہ سلام پیش کریں شہداء کے اس عظیم مقدس خون پر کہ جن شہداء نے ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی ہر طرح کی سازش سے بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی لگا کر دشمن کو سرحد کے پار بھی اور سرحد کے اندر بھی اس دشمن کی کمر توڑ دی اور دشمن کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اور شہداء کا خون اتنا مقدس اور عظیم خون ہے کہ اس خون سے آج بھی یہ آواز گونج رہی ہے، ہر پاکستانی کے کانوں کو ٹکرا رہی ہے، اور وہ آواز یہ ہے، اور یہ آواز فقط شہداء کی نہیں بلکہ ہر پاکستانی اور پاکستان میں رہنے والے ہر فرد کی یہ آواز ہے۔ اپنے ملک پاکستان سے جو بھی محبت کرتا ہے وہ یہ جملہ کہتا ہے، اس کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز یہ ہے کہ زلزلوں کی نہ دسترست ہو کبھی، زلزلوں کی نہ ہو دسترست کبھی، اے وطن تیری استقامت تک ہم پر گزرے قیامتیں لیکن تو سلامت رہے قیامت تک۔ اے میرے پاکستانیوں، یہ وہ آواز ہے جو ہر پاکستانی کی آواز تھی، ہر پاکستانی کی آواز ہے، اور قیامت تک ہر پاکستانی کی یہ آواز رہے گی۔ یہ وہی ملک عظیم ہے کہ جس ملک کو بنانے والی شخصیت کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اس انسان کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے۔ اگرچہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن میں یہاں مملکت پاکستان کی کامیابی اور ملک پاکستان قائم رہے گا تا یوم القیامت تک اس کی حقیقت کے ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارے ملک پاکستان کو دشمن نے کئی طرفوں سے، کئی جہتوں سے اپنی یلغار کا نشانہ بنایا ہوا ہے، اور دشمن شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اس عظیم ملک کو، اس عظیم سرزمین کو ختم کر دے گا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، لیکن یہ اس کی بھول ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ ملک پاکستان کی بنیاد جس نام پہ رکھی گئی ہے، جس پیغام پہ رکھی گئی ہے، وہ ہے کلمہ طیبہ، وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔
जिस मुल्क की एहसास हो, जिस मुल्क की बुनियाद हो, तो फिर पूरी दुनिया भी अगर इकट्ठी हो जाए उस मुल्क की बुनियादों को हिला नहीं सकती कि जिस मुल्क की बुनियाद में एहसास में ला इलाहा हो और उस पे साया मोहम्मद और अली का हो और इसे सपोर्ट करने वाली फातिमा जना हो, ये मुल्क ता यौमुल क़ियामा बाकी रहेगा। इसलिए कि इस मुल्क का पैगाम इस्लाम का पैगाम है, और जब इस्लाम सरजमीने पाक अरब पे, सरजमीने अरब पे चमका था तो उस वक्त की ताकतों ने भी इस्लाम को झुकाने की कोशिश की थी। उन मुशरिकीन और काफिरीन ने भी उस गुलस्ताने इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की थी। खुदा की कसम, वो इस्लाम इसलिए ना मिटा है, ना मिटेगा, इसलिए कि उस इस्लाम की रगों में और उस इस्लाम के ऊपर सर भी एक मोहम्मद का था, एक अली का था, पीछे दुआएं फातिमा ज़हरा की थी। वो इस्लाम ना मिटा है और ना मिटेगा। ऐने ही इस तरह इस पाकिस्तान के क़याम के वक्त से लेके अब तक इस पाकिस्तान के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और इस पाकिस्तान की इस्तकामत भी उसी नाम की बुनियाद पर है कि जिस नाम की बदौलत इस्लाम पूरी कायनात में छा गया था और पाकिस्तान भी पूरी कायनात में छा जाएगा, और वो नाम मोहम्मद अली जना है। लिहाजा 14 अगस्त सन 1947 में वो अजीम मुल्क पाकिस्तान की सूरत में हमें मिला, जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। और जब ये मुल्क कैद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह अपनी सलाहियतों की बदौलत, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खास इनायात की बदौलत ले रहे थे, तो आने वाली नस्लों को उस अजीम कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने यह पैगाम दिया कि ये ममलकत पाकिस्तान हमने एक जमीन के टुकड़े के लिए हासिल नहीं की है, बल्कि ममलकत पाकिस्तान की आजादी का मतलब एक ही है और इसका बुनियादी उनसर एक ही है, और वो ये है, ये मुल्क पाकिस्तान इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हम आगोशे पाकिस्तान में रहकर अपने इस्लामी दस्तूरात पे अमल कर सके। हमें अपने इस्लाम पे अमल करने की आजादी हो। आजादी पाकिस्तान मरबूत है इस्लाम पे अमल करने के साथ। अब जब हम गौर करें इस ममलकत पाकिस्तान पर, तो क्या ऐसा है कि इस जमीन के अजीम टुकड़े पर हर मजहब को, वो अकलियत के एतबार से हो या कसरत के एतबार से हो, क्या उसे मजहबी आजादी है? अगर उसे मजहबी आजादी है तो कैद आज़म मोहम्मद अली जना की वो काविश यकीनन बाकी है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम अपने कैद के फरमान को भूल चुके हैं। जबकि हमें ये देखना है, हमें ये जानना है, हमें ये पहचानना है कि हमारी निस्बत अगर दुनिया के किसी मुल्क में है तो वो निस्बत पाकिस्तान से है। इसलिए पाकिस्तान की उस अजीम शायरा ने क्या खूबसूरत शेर लिखा। पाकिस्तान से अपनी निस्बत को जोड़ते हुए, पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए परवीन शाकर का वो मारूफ शेर, वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है निस्बत मुझे इस खाक से है, यही क्या कम है कि मुझे निस्बत इस खाक से है। जिन लोगों के पास वतन नहीं है, जिन लोगों के पास आजादी नहीं है, उन लोगों से पूछिए कि वतन क्या होता है, आजादी क्या होती है। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए, और कदर करते हुए हमें पाकिस्तान का ये यौम पाकिस्तान जो 14 अगस्त जश्न आजादी का दिन है, इस जश्न आजादी के दिन को मनाना चाहिए।
اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ پاکستانیوں، یہ ملک ہمیں ایسے نہیں ملا، ہمارے آباؤ اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ہماری بزرگ خواتین نے اپنی جوانیاں قربان کی ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے، جیسا کہ تاریخ پاکستان میں یہ بات موجود ہے کہ جب ملک پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا تھا، ہمارے اپنے آباؤ اجداد سے ہم نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جب ملک پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا، جس مسلمان کے ہاتھ میں نوالا تھا وہ نوالا وہیں رک گیا، کھانا بنانے والوں نے وہیں کھانا بنانا چھوڑ دیا اور جلدی سے اپنا قیمتی سامان اٹھایا، اپنے بچوں کو لیا اور اس عظیم ملک کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے۔ ان کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ نہ انہوں نے اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنی دولت کی پرواہ کی، نہ گھر بار کی پرواہ کی، فقط کس کے لیے؟ اس لیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں آزادی سے جینا سیکھ سکیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو رہنے کے لیے ایک بہترین ملک مل جائے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل امن کا ضامن بن جائے۔ اے میرے پاکستانی بھائیوں، یہ ملک اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اس نعمت پہ خدا کا شکر ادا کیجئے۔ یہ ملک پاکستان آزادی کا نام ہے، یہ ملک پاکستان آپ کی اور میری پہچان کا نام ہے، یہ ملک پاکستان آپ اور میری آن کا نام ہے، یہ ملک پاکستان تا یوم القیامہ رہے گا، جب تک جہاں رہے گا ملک پاکستان بھی رہے گا۔ لہذا اے میرے پاکستانی بھائیوں، اس ملک کی قدر کیجئے اور قدردانی کے ساتھ 14 اگست کی آزادی کا جشن منائیے، جشن آزادی منائیے۔ آج ہے 14 اگست، جشن آزادی منائیے، آج ہے 14 اگست۔ سر بھی سجدے میں جھکائیے کہ آج ہے 14 اگست۔ آج کی تاریخ میں ہے، آج کی تاریخ میں ہے آغاز پاکستان کا، آج کی تاریخ نقش و ناز ہے پاکستان کا، آج کی تاریخ میں ہے نقش و ناز پاکستان کا۔ سب ہیں خوش، پرچم ہے سرفراز پاکستان کا، خالق کونین کا ہے دم و ساز پاکستان کا، خالق کونین ہے دم و ساز پاکستان کا۔ تو اے میرے ہم وطن بھائیوں، اس ملک عظیم کی قدر کیجئے تاکہ ہم اس عظیم نعمت سے استفادہ کرتے ہوئے مل جل کر پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ اتنا چمکتا ہوا دیکھیں، اتنا عظیم دیکھیں کہ دنیا کا ہر فرد پاکستان کی عظمت کا قائل ہو جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہو یا لیاقت علی خان جیسی عظیم شخصیت ہوں، ہم کبھی نہ بھولیں لیاقت علی خان کے اس عظیم جملے کو کہ جو جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ملک اس لیے ہمارا ہے کہ ہم حق پرست قوم ہیں، اور ہمارے حق پرست قوم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے رہنما کا نام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جب تک ہماری صفوں میں اتحاد باقی رہے گا، اس ملک کا نام باقی رہے گا، اور جب دشمن ہماری صفوں کو توڑنے کی نیت سے ہمارا ہی لبادہ پہن کے ہمارے درمیان آ جائے گا، تو لیاقت علی خان کا وہ عظیم جملہ بتا رہا ہے کہ پھر دشمن کی کوشش یہ ہوگی کہ ہماری صفوں سے اتحاد ختم کر دے اور ملک پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑے گا، جب تک ہمارا ایمان باقی رہے گا، جب تک ہمارے بدن میں جان باقی رہے گی۔ یہ جان، یہ آن، یہ پہچان ہم ملک پاکستان کے لیے قربان کر دیں گے، لیکن اس کو مٹنے نہیں دیں گے۔ یہ دھڑکن میں آزادی کا پھول کھلا تھا آج کے دن،
یہ دھڑکن میں آزادی کا پھول کھلا تھا آج کے دن، اس دھرتی کو پاکستان کا نام ملا تھا آج کے دن۔ 14 اگست 1947 کو مسلمانوں نے اپنی 1906 کو شروع ہونے والی اس تحریک کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، کہ جس تحریک کا بنیادی حصہ اور اساسی عنوان یہ تھا کہ مسلمانوں کی آزادی اس بات سے مشروط ہے کہ مسلمانوں کو اپنی عبادتوں کے لیے ایک الگ وطن چاہیے، ایک الگ ملک چاہیے، جہاں پہ انہیں اپنے ایمان، اپنے مذہب، اپنے اسلام کے ساتھ عبادات کرنے کی کھلی آزادی ہو۔ اے میرے ہم وطن پاکستانیوں، اے میرے بھائیوں، ہمیں قید کے فرمان کو بلانا نہیں ہے۔ جو دشمن پاکستان کے خلاف سازشیں کر کے ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتا ہے، اور اس دشمن کی ہڈیاں توڑ دو، ان کی گردنوں کو اڑا دو، اور یہ اعلان کر دو کہ ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں۔ ہماری پوری قوم کا ایک ہی نعرہ ہے، پاکستان زندہ باد۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ مل کے اس نعرے کو بلند کیجئے اور دشمن کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیجئے، اور دشمن کو بتا دیجئے ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں، ہمارا پرچم بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہمارا اسلام بھی ایک ہے۔ تو جتنی کوشش کر لے تو ہمیں دو حصوں میں نہیں بانٹ سکتا، اس لیے کہ اس ملک پاکستان کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے مشترکہ قربانیاں دی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی عظمت پہ لاکھوں کروڑوں سلام ہو، اور ان تمام شہداء کی ارواح پہ میرا سلام ہو کہ جن کی قربانیوں کی بدولت آج مجھے سانس لینے کے لیے آزادی مہیا ہے۔ میں پر خطر نہیں بلکہ بے فکر ہوں کہ مجھے نہ سانس لینے پہ کوئی میرے پابندی ہے، نہ میرے اٹھنے میں پابندی ہے، نہ میری مساجدوں پہ پابندی ہے، نہ میری عبادت گاہوں پہ۔ اے پاکستانیوں، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہمارے اوپر احسان ہے، اور احسان مند قومیں اپنے محسنین کا احسان بھلایا نہیں کرتی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اسلام کا درس بھی یہ ہے کہ احسان کرنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی قدردانی کرنی چاہیے، اور ان کے مقاصد کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد، پاک فوج پاکستان زندہ باد۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔